کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی انسان کی نجی زندگی میں بہت ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی اخلاقی زندگی میں بھی ان چیزوں کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جو اس کی ایمانی زندگی ہوتی ہے نا، جو مومن کی زندگی ہوتی ہے، اس میں بھی ان چیزوں کی بہت ہی زیادہ حاجت ہوتی ہے، اور اس کی جو معاشرتی زندگی ہوتی ہے، روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ چیزیں اس کو باوقار رکھتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے اپنے وعدوں کی پابندی کرنا، اپنے عہد کا خیال کرنا۔ جو آپ نے کہا تھا، جس جگہ بیٹھ کر آپ نے کچھ طے کیا تھا، اس چیز کا پاس اور لحاظ کرنا۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو جو بیان کیا ہے تو ذرا حسن دیکھیے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، فرمایا تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں۔ تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں۔ انداز محبت دیکھیے رب کریم کا بندوں کے ساتھ۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب سے وعدہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہمارا وعدہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں گے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بندہ اور رسول جانیں گے اور مانیں گے۔ تو یا رسول اللہ پھر رب کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے رب کا ہمارے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں جہنم نہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو وعدہ اور معاہدہ، جب آپ کسی چیز کو طے کرتے، جب آپ کچھ چیزوں میں کچھ معاملات کو طے کرتے ہیں، پھر ان کی پاسداری کرنا، پھر اس کا خیال کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، حضور ہر خطبے میں فرماتے جس کا عہد کوئی نہیں اس کا دین کوئی نہیں۔ اپنے وعدوں پہ قائم رہنا استقامت کے ساتھ، جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے کسی کے ساتھ طے کر لیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قیمت کسی اور چیز کی وصول کی جاتی ہے، طے کچھ اور کیا جاتا ہے، دیا کچھ اور جاتا ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے، بتایا کچھ اور جاتا ہے، نوازا کسی اور چیز سے جاتا ہے۔ لوگ اپنے وعدوں کی، اپنے معاہدوں کی پابندی نہیں کرتے۔ عجیب معاملہ ہے نا کہ ایک سیاستدان دھواں دار خطاب کر رہا ہے اور اس کا مجمع اس کی تقریر سن رہا ہے، اور سننے والوں نے اسٹیکر لگائے ہوئے ہیں اس کی تصویر کے، لیکن اس کی تقریر سنتے سنتے جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جھوٹے وعدے کر رہا ہے، جتنے سبز باغ دکھا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر کے دکھائے گا۔ بھائی وہ سپورٹر اور ووٹر یہ بات کر رہا ہے۔ جب منشور بٹتا ہے، جب دستور بٹتا ہے، وہی پرانے وعدے ہوتے ہیں، وہی معاہدات ہوتے ہیں، لیکن کسی چیز کی بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ مومن اپنی باتوں کا پکا، اپنے معاہدوں پر پختہ، کھری بات کرنے والا، سچی بات کرنے والا، عہد پر قائم رہنے والا۔ مومن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے پکی کرتا ہے، کھری کرتا ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کے لفظ ہیں، حضور فرمانے لگے قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اولین اور آخرین کو جمع کرے گا تو فرمایا ہر عہد شکن کے لیے، وعدہ توڑنے والوں کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا، لوگ پوچھیں گے یہ جھنڈا کیا ہے؟ علم، جھنڈا ایک علامت کو کہتے ہیں، ایک الگ عنوان جھنڈا ظاہر کرتا ہے، تو پوچھا جائے گا یہ جھنڈا کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بتایا جائے گا کہ یہ جھنڈا فلاں بن فلاں کی بد عہدی ہے، اور یہ جھنڈا فلاں بن فلاں کی بد عہدی، اور یہ جھنڈا فلاں بن فلاں کی بد عہدی۔ یہ تمہاری بد عہدیاں ہیں جن کے جھنڈے آج گاڑ دیے گئے۔ جھوٹ بولتے تھے تم، وعدے غلط کرتے تھے تم، طے کچھ اور کرتے تھے اور بنا کر کے کچھ اور دیتے تھے۔ اپنے وعدوں کا پاس کرنا، اپنے وعدوں کا لحاظ کرنا، اپنے وعدوں پہ کھڑے رہنا۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اتنا خوبصورت دین دیا ہے کہ بچوں کے ساتھ، یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جب آپ کوئی وعدہ کرتے، اللہ اکبر، بچوں کے ساتھ، بچے کو منانے کے لیے آپ سبز باغ نہیں دکھاتے، بچوں کے ساتھ۔ دیکھیے مشکات میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، بچپن کی خوبصورت یاد بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا اور حضور ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، دوسرے کمرے میں کھیل رہا تھا تو میری اماں نے مجھے آواز دی، میں نے جی کہا، لیکن میں آیا نہ تو میری والدہ فرمانے لگی عبداللہ آؤ گے تو میں کچھ دوں گی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں نا بچے کے ساتھ، آؤ گے تو میں کچھ دوں گی۔ فرماتے ہیں کہ میں آ گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب کیا دو گی، تم نے وعدہ کیا تھا، میرا خاندان بیٹھا ہے سارے، کیا دو گی؟ اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اسے ایک کھجور دوں گی، میں اپنے بیٹے کو کھجور دوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتی تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہارا جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی آپ اس شست اور صاف ستھرے دین کے ماننے والے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بھی آپ کو وعدے پورے کرنے ہیں۔ استاد نے بچے کے ساتھ کیا وعدہ پورا کرنا ہے، ماں باپ نے بچے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے، شیخ نے مرید کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے، اور پھر بیٹے نے باپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے، پھر شاگرد نے استاد کے ساتھ، مرید نے مرشد کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی تکمیل کرنی۔ بھائی اتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت بچوں کے ساتھ، اور پھر آگے بڑھیے کافر کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، غیر مسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ حضرت جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی ہیں، فرماتے ہیں جب جنگ بدر کا موقع تھا تو ہم دونوں پیچھے رہ گئے، مسلمان بہت سارے آ گئے، ہم دونوں پیچھے رہ گئے تھے۔ ہم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو ہمارے اوپر صورتحال واضح ہوئی کہ کفر تو لڑنے کو تیار کھڑا ہے، اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کافر 1000 ہے اور اسرے سے لیس ہیں، مسلمان 313 ہیں اور نہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو جہل سے ہماری ملاقات ہوگی، اس نے کہا میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ ہم نے کہا ہم لڑنے نہیں جا رہے، حضور کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین نے، ابو حسین نے اور میں نے وعدہ کر لیا اس سے۔ ابو جہل کہنے لگا تم جنگ تو نہیں کرو گے، وعدہ کرتے ہو؟ ہم نے کہا وعدہ کرتے ہیں۔ وہاں وعدہ ہو گیا۔ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو ہم نے اپنے لفظوں میں بات کی، اپنے لفظوں میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ ابو جہل نے روک لیا تھا اور وہ کہتا تھا تم لڑو گے تو نہیں، تو ہم نے کہا نہیں لڑیں گے، پر حضور ہم نے تو لڑنا ہے نا، ایک ایک شخص اور ایک ایک فرد کی ضرورت تھی بدر میں۔ پر میرے دوستو، میرے محبوب کریم نے فرمایا نہیں بھی اب تم نے وعدہ کر لیا ہے، اگرچہ کافر کے ساتھ کیا، تم اب اپنے سچ پر، صداقت پر قائم رہو، اپنے اس عہد کی پابندی کرو گے، اپنے اس وعدے کا خیال کرو گے، تم نے کہہ لیا۔ یہاں زمین بیچتا ہے تو تھوڑا سا نفع زیادہ ملتا ہے تو وہ نئی جگہ پہ سودا کر لیتا ہے۔ یہاں کوئی آدمی بڑا وفادار ہے، بڑا مالدار ہے، لیکن وہ جب عہد کرتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں مجھے تھوڑا سا نفع کم مل رہا ہے، اپنے عہد سے وہ گھوم جاتا ہے۔ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ مسلمان کے لیے سب سے قیمتی کام اپنے وعدوں کی تکمیل کرنا، اپنی باتوں پر پختہ رہنا، اور جو کہا تھا اس کا خیال کرنا، اس پر پوری توجہ دینا۔ یہ کس قدر زیادہ اسلام میں پاکیزگی کا حکم ہے اور کس قدر زیادہ اس کی اسلام تاکید کرتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ اپنے مومن کو کہا کہ وہ اپنے وعدوں کی تکمیل کرے، وہ اپنی باتوں پر پکا رہے، وہ خیال کرے کہ اس نے کس کس انداز میں، کس کس طریقے سے انہوں نے عہد کیے تھے۔ میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا کبھی ناز کے ساتھ بات کرتے اور پیار کے ساتھ بات کرتے، تو حضور کا ایک انداز ہوتا بات کرنے کا، وہ ناز ہے۔ جب کبھی تیز آندھی چلتی نا، طوفان آتا اور کبھی تیز بارشیں ہوتی، سورج گرہن ہوتا، حضور نماز ادا کرتے اور دعا مانگتے، کہتے اے اللہ تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے انہیں عذاب نہیں دے گا؟ اے اللہ تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا، اے مالک تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس بات کا اظہار کرتے، گویا وعدوں کا اظہار کرتے، اور پھر حضور کے چہرے کا حسن بتلاتا، تازگی بتلاتی کہ محبوب کو خوشخبری مل چکی ہے، خوشخبری مل چکی ہے کہ محبوب یہ تو تنبیہ کی جا رہی ہے، تیرے ہوتے ہوئے عذاب دیا ہی نہیں جائے گا۔